جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گھاٹی غدیر خون کی اتنا حسین منظر، گھاٹی غدیر خون کی اور اتنا حسین منظر، جرم صحابہ کا ہے بیٹھے ہیں میرے سرور. گھاٹی غدیر خون کی اتنا حسین منظر، جرم صحابہ کا ہے بیٹھے ہیں میرے سرور. گھاٹی غدیر خون کی بازو بلند کر کے فرمایا مصطفیٰ نے، بازو بلند کر کے فرمایا مصطفیٰ نے، مولا ہوں جس کا میں، مولا ہوں جس کا میں، مولا ہے اس کا حیدر، مولا ہوں جس کا میں، مولا ہوں جس کا میں، مولا ہے اس کا حیدر. گھاٹی غدیر خون کی اتنا حسین منظر، اور قرآن کا یہ ہے ناطق، قرآن کا یہ ہے ناطق، قرآن اس کا حامی، قرآن کا یہ ہے ناطق، قرآن کا یہ ہے ناطق، اور قرآن اس کا حامی، حق کا ہے یہ شناور، مومن کا یہ ہے رہبر. گھاٹی غدیر خون کی اور مشکل پڑی ہے جب بھی
دین محمدی پر مشکل پڑی ہے جب بھی، دین محمدی پر آئے مدد کو فوراً مولا علی حیدر، مشکل پڑی ہے جب بھی دین محمدی پر آئے مدد کو فوراً مولا علی حیدر، گاڑی غدیر ہوں کی۔ اور مقطع میں نے عرض کیا ہے، اے کاش وقت آخر، اے کاش وقت آخر دیکھے ثمر یہ منظر، اے کاش وقت آخر دیکھے ثمر یہ منظر، جلوہ دکھائیں سرور اور آئیں مولا حیدر، گاڑی غدیر خون کی اتنا حسین منظر، جرم صحابہ کا ہے بیٹھے ہیں میرے سرور۔ حضرات گرامی، بعد حمد و ثنا و منقبت در بارگاہ مولا مرتضیٰ حقیق سانگرانہ، ابتداء میں نے آیا کریمہ مختصراً تلاوت کی ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کے متعلق فرمایا، جبکہ دشمنان اسلام مشرکین مکہ و کلہم کفر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے، تو اس وقت تک خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے محبوب کے خلاف کھڑے ہونے والوں تمہیں یہ نہیں پتا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ خبردار تمہیں یہ نہیں پتا کہ جس کے خلاف تم حرزہ سرائی کرتے ہو یا نبرد آزما ہو، اس کا مددگار تو خود خالق کائنات ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، یہ ہوا کی ضمیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا خالق کائنات نے، خبردار زبان کان دراز کرنے والوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں، یہ بات یاد رکھنا، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود خالق کائنات جل و علا مددگار ہے، اور اس ذات والا صفات کا مددگار تو جبریل امین ہے، اور وہ صالح المومنین، وہ ایمان والے، وہ مومنین کاملین جو ہیں، وہ بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا صالح المومنین، تو اس میں سے جہاں جہاں بھی پورے قرآن مجید فرقان حکیم میں جہاں جہاں بھی لفظ مومن کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا، مومنین کو خطاب فرمایا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں سب سے اولین مصداق لفظ مومن کا وہ مولا کائنات حیدر کرار کرام اللہ وجہ کریم کی ذات والا سے بات ہے۔ تو پچھلے جمعہ کی مبارک پر عرض کیا تھا، پچھلا جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں ذکر کیا، اور یہ 18 ذی الحج کو وہ منظر دیدنی تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور مکہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، یعنی خون کی گھاٹی۔ وہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے
تو صحابہ کا ایک جمع غفیر تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے اب صحابہ اکرام جو دوسرے علاقوں سے، دوسرے شہروں سے، دوسرے دور دراز علاقے سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے رستے اختیار کرنے تھے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ رک جاؤ یہیں پہ، یہاں پر پڑاؤ کیا جائے گا۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، منادی کر دی کہ تمام لوگ یہاں پر رک جائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سب وہیں پہ رک گئے، جمع ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اونچی سی جگہ، چبوترا نما جگہ جو ہے وہ بنائی گئی لکڑیوں کا سہارا دے کر، اس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اور ایک خطبہ بیان فرمایا، اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی ضروری اعلان فرمایا، اور وہ اعلان حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفات، میدان عرفات میں بڑا طویل خطبہ جو ہے وہ بیان فرمایا، احکامات خداوندی کی ترغیب دی، اپنی امت کو ساری باتیں سمجھائیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی باتیں یہاں پر روکنے کا مقصد کیا تھا، کیوں اس مقام پر پھر صحابہ کو روک لیا گیا، پھر اعلان ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو جو مجھے حکمت سمجھ آئی، دلائل موجود ہیں اپنی جگہ پر، وہ بات میں عرض کرتا ہوں، لیکن جو میرا اپنا ذوق ہے، حدیث مقدسہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن حج بیت اللہ کرتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ حج ادا کرتا ہے، سارے ارکان ادا کرتا ہے، تو اس کی کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ یعنی مانا کیا کہ تمام گناہوں سے وہ پاک اور صاف اور مبرہ ہو جاتا ہے، جتنے گزشتہ گناہ ہوتے ہیں اللہ کریم اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ یہ سارے ارکان ادا ہو چکے، سارا کچھ ہو چکا، صفا مروہ کی سعی ہوگی، بیت اللہ کا طواف ہو گیا، مینا میں سارے ارکان ادا ہو گئے، قربانیاں دے دی لوگوں نے، میدان عرفات میں وقوف ہو چکا، یہ سارے ارکان پورے کر لیے، تو جب یہاں پر واپس پلٹے تو ان وہ صحابہ اکرام کی ذوات قدسیہ، وہ نفوس قدسیہ، وہ حدیث مقدسہ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، جب ارکان حج ہے نیک نیتی سے، خلوص نیت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام کی ذات والا صفات نفوس قدسیہ، وہ پہلے ان کا مقام و مرتبہ تمام امت سے جدا ہے، تمام امت سے ماورا ہے، لیکن جب حج ادا کر لیا تو مزید ان میں نفاست آ گئی، مزید پاکیزگی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ جب مزید پاک اور صاف ہو گئے، پاکیزگی حاصل ہو گئی، تو اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود یہ تھا کہ یہ بالکل پاک اور صاف اور منظم مطہر ہو جائیں، تو پھر آخری بات ان کو ساتھ جو ہے نا وہ بتائی جائے۔ شاید یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب مصطفیٰ کریم کی جو بات غدیر کے مقام پر، ان کے مقام پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہتے ہیں یا بیان فرمائی، ہو سکتا ہے میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان خطبے کے دوران بیان فرماتے تو کسی کو یاد نہ رہتی ساری باتیں، ان میں سے یہ بات بھی جو مخصوص اس وقت بیان فرمانا مقصود تھی، یہ بات بھی یاد نہ رہتی، کیونکہ جب انسان مسلمان حج کے ارکان ادا کرتا ہے تو تھکا ماندہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پوری توجہ نہیں دے سکتا، شاید
کچھ ایسی کیفیت ہو میدان عرفات میں، اس حکمت کی بنا پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری پیغام وہاں پر نہ بیان فرمایا، بلکہ یہ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب پہنچے تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اب یہ مجھ سے جدا ہونے والے ہیں، اپنے اپنے رستے اختیار کرنے والے ہیں، اب ان کی خصوصی توجہ جو ہے میری جانب مرکوز ہوگی، لہذا آخری پیغام ان کو یہ دے دوں جو خالق کائنات نے مجھے فرمایا ہے، یہ آخری پیغام ان تک پہنچا دوں۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ اس کے پیچھے کئی حکمتیں بھی تھیں اور اللہ کریم کا فرمان آرڈر بھی تھا۔ حکمتیں کیا تھیں؟ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر روانہ ہونے تھے، اس سے قبل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا مرتضیٰ علیہ السلام کو امیر لشکر بنا کر یمن کی جانب بھیجا، ایک مہم پر بھیجا۔ مولا کائنات علیہ السلام کے اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ جب واپس پلٹے وہاں پر موجود تھے، بڑا مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کو میسر آیا مولا کائنات علیہ السلام کی عمارت میں۔ چنانچہ اس مال غنیمت سے حضرت مرتضیٰ علیہ السلام نے کچھ اپنی ذات کے لیے تصرف فرمایا، اپنی ذات کے لیے کچھ اختیار فرمایا اس مال غنیمت میں سے۔ کچھ صحابہ کرام 4-5 ایسے تھے، انہوں نے اعتراض کیا حضرت مرتضیٰ علیہ السلام پر کہ آپ یہ کام کیوں کیا ہے؟ یعنی مقصود ان کا یہ تھا کہ سارا مال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے اس کا تصرف فرماتے، تقسیم فرماتے۔ یہ کچھ نے تو زبانی اظہار کیا، کچھ کے دل میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے مولا کائنات علیہ السلام کے بارے میں۔ چنانچہ ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود بیان کرتے ہیں، خود اس کا روایت کرتے ہیں کہ جب ہم واپس پلٹے تو میں قافلہ ابھی پیچھے آ رہا تھا مولا کائنات علیہ السلام کی سربراہی میں، لیکن میں اور چند 1-2-3-4 آدمی جو ہے نا، ہم جلدی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور نیت کیا تھی کہ علی کی شکایت لگانی ہے، علی کی شکایت لگانے گیا تھی۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آپ کہتے ہیں میں بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں علی نے کیا کیا ہے۔ یعنی اس کو اگر روش کلام پنجابی انداز میں اس کا معنی کیا، ترجمہ کیا جائے تو یوں کہا جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اے دیکھو نا سرکار علی نے کی کیتا ہے، یعنی معنی کیا تھا کہ اپنی مرضی سے وہاں پر تصرف کر لیا، کوئی چیز لے لی یا ایسے کیا، یہ کیا وہ کیا۔ بریدہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جب میں نے اتنا عرض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، مجھے کوئی جواب نہ عطا فرمایا۔ میں نے دوسری دفعہ بھی عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا چہرہ انور پھیر لیا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب میں نے بارگاہ میں عرض کیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، چہرے پر جلال نمایاں ہو گیا۔ تیسری دفعہ جب عرض کیا تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو۔ غصے میں آ کر، جلال میں آ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو، وہ منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جب اتنی بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، اب یہ دیکھیں صحابی کو سمجھدار تھے، صحابی کو سمجھ لگی کہ وہ ذات والا صفات جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہوا منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور پہلے کئی مقامات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مقدسہ میں فرما چکے ہیں کہ علی منی وانا منہ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ مولا کائنات کو علیہ السلام کو فرمایا دم و قدمی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے،
وانت ومنی من نور واحد انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں، نفس کا نفس ہی فرمایا کہ تیرا نفس اور میرا نفس ایک ہے۔ یہ اتنے احادیث طیبہ وہ موجود تھیں، لیکن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی، اس بات کا ان کو ادراک جب ہوا نا، چہرہ انور متغیر ہوا، جب وہ جلال نمایاں ہو تو دیکھا نا، تو عرض کیا کرتے ہیں، یہ آگے بات بڑی غور طلب ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب جلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نا کہ علی کے خلاف اتنی بڑی تو بات میں نے کی نہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی سی بات علی کے خلاف سننے کے لیے جو ہے نا آپ کو گوارا نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی سونیا اپنا دست اقدس آگے عطا فرمائے، اپنا دست انور جو ہے وہ مجھے عطا فرمائے، آگے بڑھائیں، میں دوبارہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بڑی، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ عرض کی تھی سونیا مجھے اپنا دست اقدس عطا فرمائے، عنایت فرمائے، میں دوبارہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ معنی کیا ہے؟ اشارت الناس، یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی صحابہ کو اس بات کا ادراک تھا کہ علی کے خلاف اگر سوچا کہ یہ بات وہاں پہ لائے نہیں ہے، وہ کہ اتنی بڑی بات نہیں بھی تھی، تو پھر بھی اس کے باوجود چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یحب علی الا مؤمن ولا یحب الا منافق، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی کے خلاف دل میں بغض کو ہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ چنانچہ ذرہ سی بھی لفظ یا ذرہ سا بھی خیال دل میں آیا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو حضرت بریدہ صحابی رسول ہیں، آپ کو سمجھ لگی کہ بات جو ہے ایمان پہ آ گئی ہے، ایمان ڈاما ڈول ہو گیا ہے، اس لیے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کے جلال اور فرمان عالی شان کا سن کر تو عرض کی یا رسول اللہ، حالانکہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ صاحب ایمان تھے، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علی مرتضیٰ کے خلاف ذرا سا لغزش آئی دل میں اور زبان پر، آپ نے جو ہے اس بات کو محسوس کیا کہ میرے ایمان میں خطر پڑ گیا ہے، تو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست انور عطا فرمائے، میں دوبارہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری باتیں تھیں پیچھے، 3-4 اور صحابی تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں بارگاہ میں، وہ جو یمن سے واپس آئے تھے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ساری باتیں سن لی نا، ابھی وہاں پر اس مقام پر نہیں پہنچے، قوم کے مقام پر وہاں پر پہنچے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سب کو جو ہے نا جمع کر لیا جائے، روک لیا جائے، تمام تو روک لیا گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس روایت اس واقعے کے یہ جو روایت حدیث مقدسہ، اس کے راوی سینکڑوں میں ہیں، مشہور راویوں میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جیت قسم کے صحابہ اکرام مؤولون میں سے تھے، وہ اس کے راوی ہیں۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب 2 تابعی ملنے کے لیے حاضر ہوئے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کا وصال تقریباً سب سے بعد میں ہوا، آخری عمر ہے آپ کی۔ آپ کے پاس 2 صحابی حاضر ہوئے اور تابعی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، سلام و دعا کے بعد عرض کی کہ اے چچا جان، یعنی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم آپ کو صحبت میسر آئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہے، ہمیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا بھتیجے، میں عمر کے اس حصے میں ہوں، ضعیف العمری ہے، کئی باتیں مجھے یاد نہیں رہی، لیکن ایک بات ایسی ہے وہ میں بھول نہیں سکتا، ایک بات ایسی ہے وہ مجھے نہیں بھولی۔ انہوں نے عرض کی جناب وہ کون سی بات ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ سنایا کہ ہم حجۃ الوداع سے واپس پلٹے تو خم کے مقام پر غدیر کی گھاٹی جو ہے نا، غدیر کی گھاٹی پر جب ہم پہنچے تو وہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، رکے،
آپ کے لیے ممبر یعنی ممبر نباب اونچی جگہ تیار کی گئی لکڑیوں کے ساتھ، وہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان فرمائی جو بیان فرمائی۔ آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب اور کم و بیش 1 لاکھ صحابہ کرام، مختلف روایات ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغام آ چکا، اللہ کا بندہ تیاری میں ہے، مفعول عرض کر رہا ہوں، میں اس پر لبیک اللہ کے حکم پر لبیک کہہ چکا، اب میں جا رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ و اطرتی، ایک اس میں سے اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت کا اطہار ہے، میری اہل بیت کا اطہار ہے۔ اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا میں تجھے اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سے اذکرکم، اللہ کا یعنی اللہ کو یاد، یعنی معنی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر تجھے ہونا چاہیے، میں اللہ کو یاد کروا کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری اہل بیت، یعنی معنی مفہوم کیا ہے؟ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، یعنی 3 دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات طیبات دہرائی۔ اس کے بعد ساتھ ہی اخی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر اکرم، وہ ذات والا صفات، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی نا تو مواخات مدینہ یعنی بھائی چارہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کو آپس میں بھائی بنایا، سب کو بھائی بنا دیا۔ حضرت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی بنا دیا، اس طرح کر کے ایک دوسرے کا سب کو بنا دیا۔ صرف ایک نوجوان پیچھے کھڑا ہے، ایک نوجوان پیچھے کھڑا ہے، کوئی بھی اس کو بھائی نہیں بنایا۔ آنکھوں میں نمی آ گئی اس نوجوان کے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا علی کیا بات ہے، تیری آنکھوں میں نمی کیسی ہے؟ عرض کی تھی سونیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بڑا بھائی ہے۔ یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے، اس حدیث مقدسہ میں بھی اشارتاً فرمایا علی تو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتیو یوم القیامت کل نسب و حسب الا نسبی و حسبی، قیامت کے دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ اللہ کا قرآن اس بات پر شاہد ہے، کوئی بھائی نہیں ہوگا کسی کا، کوئی باپ یا بیٹا یا کوئی بھی یہ رشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن بھی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، اس دن بھی بھائی نہیں ہوگا جب کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ وہ ذات والا صفات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار علیہ السلام کو اپنی دائیں جانب کھڑا کیا ہوا ہے، مقام غدیر پر، اس گھاٹی پر، ساتھ ممبر پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ بیان فرما کے نہیں تارک فیکم الثقلین، یہ بیان کر کے آخر میں مصطفیٰ کریم آخری بات، آخری قول مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا تھا؟ ہاتھ پکڑا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اونچا کیا، صحابہ فرماتے ہیں اتنا اونچا کیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کے نیچے بغل مبارک کی سفیدی ہمیں نظر آنے لگی، اتنا اونچا کر دیا ہاتھ علی مرتضیٰ کا۔ یہاں پر جو اور علی مرتضیٰ کا ہاتھ اونچا کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذرا غور تو کر علی کا ہاتھ کہاں پہنچ گیا ہوگا، علی کا ہاتھ کہاں، اس کو اس طرف دیکھو۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کعبے کے اوپر کے بت گرائے نا، تو ایک بت اونچا تھا سب سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ کھڑا ہو جا، میرے کندھوں پہ کھڑا ہو جا۔
اور یہ بت اتار۔ اب یہاں پر کئی باتیں قابل غور ہیں۔ وہ ذات والا صفات جو جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر، مکے کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اب چاند کی دوری کہاں اور کعبے کے چھت کا دور اتنا دور تو نہیں تھا کعبے کا چھت، اور اگر چاہتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو کعبے کے اوپر جتنے بت تھے وہ سارے گر جاتے تھے۔ ایک انگلی کے اشارے سے اگر چاند 2 ٹکڑے آسمان پر ہو سکتا ہے تو وہ گشت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کعبے کے اوپر نصب بت جو ہے وہ کیوں 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں، بلکہ بات کیا تھی؟ دنیا والوں کو علی المرتضیٰ کا مقام بتلانا کہ علی کی شان کیا ہے۔ علی کی شان، یہ ہاتھ بلند کیا اس مقام پر، غدیر خم کے مقام پر، اور کتنا بلند ہوا، کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ یہ میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں، کہاں پہنچا ہوگا علی کا ہاتھ علیہ السلام کو؟ یہاں پر مفتح مکہ جب کندھے پہ کھڑے ہونا مولا مرتضیٰ علیہ السلام کعبے کا بت گرا دیا، بت گرا دو۔ شان علی کی کیا پوچھتے ہو؟ علی کی شان کیا ہے؟ کائنات پوری امت میں سوا علی کے بچوں کے یا علی المرتضیٰ کے کسی کو یہ مقام حاصل نہیں کہ دوش نبوت پر سواری کی ہو، یا علی کے صاحبزادوں حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام، یا علی کی صاحبزادی سیدہ زینب صلوات اللہ وسلام علیہا، یا خود مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ کھڑے ہوئے، جب کندھوں پہ کھڑے ہو کر بت گرا دیا۔ کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی، فرمایا علی آ رہا، علی المرتضیٰ نے خود گرا دیا، اور نیچے سے جب خود گرا دیا کام ختم ہو گیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں علی بتا کیا، آسمان کی طرف نظر اٹھا ذرا دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ نظر کہاں تک جاتی ہے؟ نظر کہاں تک جاتی ہے؟ عرض کی سونیا صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کی بات تو اپنی جگہ پر، اگر میں چاہوں نا، اب بات علی المرتضیٰ علیہ السلام کے دست اقدس کی ہے۔ فرمایا علی ذرا آسمان کی طرف دیکھ، عرض کی تھی سونیا وہ تو اپنی جگہ پر، کیا کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر میں چاہوں تو میں عرش اعظم کا جو پایہ نہ تخت ہے نا خالق کائنات کا، میں اس کے پائے کو تھام لوں، وہاں تک میرا ہاتھ پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس چپ کر چلے آ جا، علی المرتضیٰ نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ یا دھر سے، کندھوں سے نیچے اترے تو مسکرا رہے علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کس گل دے اسیا میں، کس بات پہ ہنسی آئی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بلندی سے میں نے چھلانگ لگائی ہے، یعنی عرش اعظم سے اتنی بلندی سے۔ یہ شاہ الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں سیرت کی کتاب میں تفصیلاً یہ روایت نقل کیا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے مسکرا رہا ہوں اتنی بلندی سے میں نے چھلانگ لگائی، یعنی عرش سے چھلانگ لگائی ہے، اور شانہ اطہر مصطفیٰ عرش سے کم نہیں ہے، عرش سے کم نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندی سے میں نے چھلانگ لگائی ہے لیکن مجھے چوٹ ہی نہیں لگی، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ کریم آقا اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی او یار جس کو اٹھانے والا مصطفیٰ ہو، جس کو اٹھانے والا مصطفیٰ ہو اور نیچے اتارنے والا جبریل ہو، اس کو چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ اس کو چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ تو وہ دستے مرتقا اٹھایا مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس مقام پر مولا کائنات علیہ السلام کا دست اطہر غدیر خون کی گھاٹی پر
آخری پیغام جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جب یہ اس مقام پر علی مرتضیٰ کا ہاتھ اٹھایا اور کیا اعلان فرمایا من کن تو بات لمبی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ مجھے بتاؤ النبی اولا من انفسکم، کیا اللہ کا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا؟ یعنی معنی کیا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں کا زیادہ حقدار ہے، اس کا حق ہے تمہاری جانوں پر. صحابہ نے عرض کیا فقالوا یا رسول اللہ بلا، بے شک یا رسول اللہ کوئی شک نہیں آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. یہ اقرار کروایا. بات کیا کرنا مقصود تھی؟ پہلے یہ اقرار کروایا ان کی زبانوں سے اقرار، بیعت جمع ہو کر صحابہ نے عرض کی سویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے تن من دھن جانوں کے مالک ہیں. جب یہ اقرار کر دیا نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس اٹھایا تو پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور پھر حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر ایک صحابی نے مبارکباد دی. اور سب سے پہلے مبارک دینے والی ہستی کون تھی؟ سب سے پہلے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ مولا کا ٹائٹل عطا ہوا. مولا کے کئی معنی ہیں. اگر عام جن لوگوں کو اعتراض ہے نا وہ کرتے ہیں نہیں جی مددگار نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے. یہ کم و بیش 19 معانی میں استعمال ہوتا ہے لفظ مولا. لیکن اگر دوست کا معنی بھی کیا جائے تو پھر بھی یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جدہ میں دوستانہ جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے. اور آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اللہم بارک اللہم بارک من والہ، یا اللہ تو اس کو دوست رکھ، تو اس سے پیار کر یا الہی جو علی سے پیار کرتا ہے. اور آگے فرمایا اللہم عاد من عاداہ، الہ پہلے عرض کی تھی یا اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے. اور ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی یا اللہ جو علی کے ساتھ عداوت رکھے گا نا، علی سے بغض رکھے گا، یا اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ. وہ حیدر کرار کرنا مطلب ہے کریم. یہ 18 ذی الحج یہ ماہ مکرم، اور اسی ماہ مکرم میں یہ واقعہ وزیر ہوا. یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا کا لقب عطا ہوا. اور زبان زد عام ہر ایک نے کوئی اپنا ہو بیگانہ ہو اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. روایات بڑی طویل ہیں، بڑی بہت زیادہ ہیں. اور اسی ماہ مبارک میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح بھی ہوا مولا کائنات علیہ السلام اسی ماہ مکرم میں. وقت محدود ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. اور اسی ماہ مبارک کی تقریباً 26 تاریخ کو خلیفہ قوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت واقعہ ہوئی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اور میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے مبارک مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا کا لقب عطا ہونے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مبارک پیش کی. اور کس انداز سے پیش کی، الفاظ کیا تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے. آپ جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی نا تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے عرض کیا اصبحتا اے علی، اصبحتا یا علی اصبحتا انت مولا یا مولا کل مومن. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صبح اس حال میں کی ہے کہ آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کی مولا ہیں. سب سے پہلے مبارک دینے والی ذات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ پاک کی عمل کی توفیق انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرے. واہ الحمد للہ.